السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ کیا جب انسان خوشحال ہوتا ہے جب ہی اللہ سزا دیتا ہے؟ تو میں اس کے جواب کے لیے آپ کو دو جگہ سے بتاؤں گا کہ ایک تو اس آیت سے جہاں یہ لیتے ہیں کہ واقعی جب خوشحالی آتی ہے تو اللہ سزا دیتا ہے، میں آپ کو دوسری جگہ سے دکھاؤں گا جہاں اللہ خوشحالی کا ذکر نہیں کر رہا لیکن وہاں بھی سزا آ رہی، وہاں بھی عذاب آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے حقیقی فہم تک پہنچیں گے تو وہاں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو پہلی جگہ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 44-45 دیکھ لیں، 6 کی 44 اور 45۔ پھر جب وہ بھول گئے وہ نصیحت جو انہیں کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس سے خوش ہو گئے جو انہیں دی گئیں تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا دھر لیا، بس اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ فلما نسو، پس جب وہ بھول گئے، انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بھی، جو یاد دہانی دی گئی اس کتاب کے ذریعے، فتحنا علیہم، ہم نے کھول دیا ان پر، ابواب کل شیء، ہر ایک شے کے عنوانات۔ ابواب جو عنوانات کو کہتے ہیں، دروازے کو نہیں باب، جیسے ہمارے یہاں اردو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے باب اول، باب دوم، باب سوم، تو وہ باب جو عنوان ہوتا ہے دروازوں کو نہیں کہا جاتا، ابواب اس کی جمع ہے۔ تو عنوانات ہر ایک شے کی ہم نے ان پر کھول دیا، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس کو جو انہیں دیا گیا، اخذناہم، ہم نے پکڑا انہیں، بغتۃ، اچانک، فاذا هم مبلسون، پس جب وہ مایوس ہو گئے۔ اب یہ مبلسون بھی بلس اس کا مادہ ہے، نہیں ابلیس والا ہی مادہ ہے، تو مبلسون میں تو یہ مایوسی کر دیتا ہے، لیکن ابلیس جب آتا ہے تو وہاں فوراً یہ ایک گھڑا ہوا کہانی قصہ اس کو لے آتے ہیں کہ ابلیس شیطان ہے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پس جب لوگ بھلا دیتے ہیں جو انہیں یاد دہانی دی گئی اس کتاب کے ذریعے، اللہ نے اپنی کتاب میں ہدایت نامہ دے رکھا ہے، اس میں جو یاد دہانی آپ کو دی گئی اگر آپ اس سے نہیں لیتے، اس کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان پر ہر ایک شے کے عنوانات ہم نے کھول دیا۔ تو اللہ یہ نہیں کرتا کہ ان کا رزق بند کر دیتا ہے یا انہیں کھانے پینے کو نہیں دیتا یا کوئی سزا دیتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ ہر ایک شے کے عنوانات ان پر کھول دیتا ہے کہ ہر شے سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کی یاد دہانی کی طرف آؤ تو صحیح، نہیں آتے ہو تو پھر سزا ملے گی۔ اس لیے آگے اللہ اس کی وضاحت کر دے رہے کہ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، کس پر خوش ہو گئے؟ بما اوتوا، جو انہیں دیا گیا، جس کا انہیں دیا گیا، جو کچھ انہیں دیا گیا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک انہیں پکڑا، بس جب وہ مایوس ہو گئے۔ تو اللہ یوں ہی نہیں پکڑتا ہے، آپ کو دے کر آزما کر بھی، خوشحالی دے کر اس کے بعد آزمایا، جب آپ نے انکار کیا، اللہ کی یاد دہانی کو بھلا دیے اور اس کے مخالفت میں کام کرنے لگے اور آپ اس پر خوش بھی رہے جو کچھ آپ کو اس سے مل رہا تھا، تو پھر اللہ اچانک ہی پکڑتا ہے اور جب یہ لوگ قوم مایوس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آیا پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، فقطیا، تو یہ کاٹا نہیں گیا بلکہ الگ کر دیا گیا۔ قطعہ کہتے ہیں جیسے قطع تعلق، تو تعلق کو الگ کر دیا، اسے کسی چیز سے کاٹتے نہیں ہیں، تو یہ الگ کرنے کے معاملے میں آتا ہے۔ پس الگ کر دیا دابر القوم الذین ظلموا، ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں قوم کے، ان کی کمر توڑ دی، ان کی دبر اصل میں جڑ کو نہیں کہا جاتا، دبر مین چیز ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ تدبرون جب آتا ہے تو سوچنے سمجھنے والا کوئی ہے، وہاں خود یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، تو دابر بھی اس کا مادہ بھی دبر ہی ہے، یہ ہوتا ہے پیٹھ دکھانا یا کمر توڑ دینا قوت کے لحاظ سے، جب انسان طاقتور ہو جاتا ہے تو اس کی کمر توڑ دی گئی، اس کی قوت کو توڑ دیا گیا، اس معنی میں آتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی اللہ کیوں الگ کر دے رہا ہے، ظلم کرنے والے جو قوم کے ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کی پیٹھ کیوں الگ کر دے رہا ہے، ان کی کمر کیوں توڑ دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ رب کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یاد دہانی کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ آگے اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ والحمدللہ رب العالمین، ہر ایک پہچان، ہر ایک تعریف اللہ کے لیے جو ہر علم کا ربوبیت کرنے والا ہے، ہر علم کو بتدریج پروان چڑھانے والے اللہ کے لیے ہر ایک تعریف ہے۔ جو بھی پہچان ہے وہ اللہ کے احکامات سے لینی پڑے گی، اللہ کی کتاب کے ذریعے لینی پڑے گی، اس کی آیتوں کے ذریعے اس کی تصدیق کرنی پڑے گی،
بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی اس کے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ واقعی یہ بات اللہ کی ہے یا نہیں ہے۔ تو جہاں بھی اللہ کی بات کو، اللہ کی یاد دہانی کو نظر انداز کیا جائے گا تو اللہ ان پر کوئی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ تمام عنوانات کھول دیتا ہے، اور جب وہ اس پر خوب خوش ہو جاتے ہیں جو کچھ انہیں ملا ہوا ہے تو پھر پکڑ بھی اچانک ہوتی ہے، اور جب وہ قوم مایوس ہو جاتی ہے تو ایسے میں جو یہ ظلم کرنے والے لوگ، جو قوم کے ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، ان کی کمر توڑ دی جاتی ہے، ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ صحیح ہونے کا طریقہ کار کیا، پلٹنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ ہر ایک پہچان بتدریج پروان چڑھانے والے، ہر علم کے بتدریج پروان چڑھانے والے اللہ کے لیے ہے۔ یہاں سے پہچان لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت سے تو لوگ لیتے ہیں کہ جب دولت آ گئی، خوشی آئی تو پھر اللہ نے سزا دیا جب انکار کیا۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ دولت آنے کے بعد ہی اللہ سزا دیتا ہے؟ اگر وہ قوم میں دولت نہ آئے تو کیا اس قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اب آپ آئیے دوسری جگہ سورہ المومنون، اور اس کی آپ آیت نمبر لے لیں 74، 75، 76، 77، یعنی 23 کی 74 to 77، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بے شک وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ تو اصل میں بات کیا ہے یہاں پر، لنا کبون کا مطلب کیا ہے؟ ہٹے ہوئے ہونا ہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، عن الصراط، خاص راستے کے بارے میں، لنا کبون، ضرور صحیح رخ پر نہیں ہیں، خاص راستے سے ہٹے ہوئے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ صحیح رخ پر نہیں ہے۔ جو اللہ کا راستہ ہے، جس طرح سے چلنا ہے، اس کو انہوں نے غلط رخ دے دیا، غلط انداز دے دیا، اس طرح سے نہیں مان رہے جیسے اللہ نے ماننے کا حق دیا ہے۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو ان پر تکلیف ہے وہ دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، بھٹکتے پھریں۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ان پر رحم کیا جائے، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور ہم کھول دیں جو ان کو، من ضرٍ، ضرر میں سے دیا گیا ہے، جو نقصان ہوا ہے، للجو، اس کو آپ، انہوں نے تو اڑے رہنا کیا، لیکن آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکشی میں حد سے بڑھے ہوئے، یعنی گہرائی سے محو ہیں۔ لجو گہرائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ فی طغیانہم، اپنی طغیانیوں میں، یا مہون، اس میں مشغول ہیں، محو ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ واضح طور پر بتا دے رہا ہے کہ اور اگر ہم ان پر رحم کریں یا جو ان کو ضرر یعنی نقصان یا تکلیف ہوا ہے اسے ہم کھول دیں، اسے ہم دور کر دیں، تو ضرور وہ اپنی طغیانیوں میں گہرائی سے محو رہتے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، مشرکانہ نظام کو لے کر آ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ اسی میں محو رہتے ہیں، اور بڑی گہرائی کے ساتھ۔ جیسے آج دنیا بھر میں دیکھ لیں سرمایہ دارانہ نظام کس طرح اپنا پنجہ جمائے ہوئے، اور کوئی اس کے خلاف نہیں اٹھ کھڑا ہوتا کہ اللہ تو آپ کو سلامتی والا نظام دے رہا ہے۔ اس نظام کو چھوڑ کر آپ اس سرمایہ دارانہ نظام کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس میں مشغول ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ، اس سے نکلنے کی سوچ بھی نہیں رہے۔ نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے، نکلنے کے بارے میں کوئی قوم سوچ بھی نہیں رہی کہ ہم اس سے نکلیں۔ اسی میں وہ چاہتے ہیں کہ اسی میں ہم کھیلتے ہوئے اپنے مفادات کو حاصل کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام میں، جو اللہ کے خلاف ایک نظام ہے، سلامتی والے نظام کے خلاف غیر سلامتی والا نظام ہے، اس میں چل کر ہم لوگوں کی تکریم، عزت بحال کریں اور ہر ایک کو مساویانہ طور پر اس کے ضروریات زندگی مل جائے؟ تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب سلامتی والا نظام نافذ ہوگا۔ اگر سلامتی والا نظام نہیں ہو سکتا تو ایسی باتیں نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اگر ان پر کچھ رحم ہو جاتا ہے، جو لوگ آخرت کو نہیں مان رہے، صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے غلط اعمال کے باعث ان کی فوری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اور جو کچھ انہیں نقصان پہنچ رہا ہے وہ کھل بھی جا رہا ہے، تو وہ اپنی طغیانیوں میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ بڑی گہرائی کے ساتھ اس میں لگے رہتے ہیں، اس سے نکلنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، اور البتہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر نہ انہوں نے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے،
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ اور یقیناً ہم نے انہیں پکڑا بالعذاب سزا کو، خاص سزا کو، فَمَسْتَكَانُوا تو وہ سست نہیں ہوئے، بس وہ سست نہیں پڑے، انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہماری غلطی ہے، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے، اپنے بتدریج پروان چڑھانے کے لیے، وما یتضرعون اور نہ وہ گڑ گڑانے والے ہوئے، ذرا یعنی کہ زاد عین کہتے ہیں گڑ گڑانے کو، عاجزی کرنے کو، تو نہ انہوں نے عاجزی کی نہ وہ گڑ گڑائے، اور استقانو جو ہے یہ اس کا مطلب ہی تھکان، سستی، تو وہ اپنے رب کے لیے سست نہیں ہوئے اور نہ وہ گڑ گڑانے والے ہوئے، کب؟ جب انہیں سزا نے پکڑ لیا، انہیں اپنی غلطیوں کو شاید احساس تو تھا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات میں شرک کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، دنیا ایسے ہی چل رہی اس لیے ہم بھی ایسے ہی چلیں گے، ورنہ ہم دنیا سے کٹ کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو جب انہیں سزا پکڑتی ہے تو وہ سست بھی نہیں پڑتے اپنے رب کے لیے، اور نہ وہ گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے تو اس نظام کو اپنا رکھا ہے، غیر اللہ کے احکامات کو اپنا رکھا ہے، اللہ سے یاد دہانی لیتے ہی نہیں ہیں، اس کے پیچھے چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیے آگے اللہ کہہ رہے کہ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے تو اس وقت وہ اس میں مایوس ہو گئے۔ اب یہ مایوس کب ہوتے ہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا جب ہم نے کھول دیا علیہم ان پر بابن ایک عنوان ذا عذاب شدید سخت عذاب کی قوت اذا ہم فی مبلسون جب وہ اس میں مایوس ہو گئے، اپنے غلط اعمال کی وجہ سے جب انہیں پکڑا جا رہا تھا، سزا آ رہی تھی، تو نہ اس وقت وہ سست پڑے، اس سے اب سے اپنے کاموں میں اسی طرح مشغول رہے، اس شرک کی ملاوٹ میں اسی طرح مصروف رہے، اپنی اصلاح نہیں کیا، اپنے رب کے لیے وہ پلٹے نہیں، اور نہ وہ گڑ گڑائے، نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، لیکن جب ان پر شدید سزا کی عنوان کھل گیا، ان پر جب واضح ہو گیا کہ واقعی اللہ کی سزا ہے اور سخت پکڑ میں ہم آ گئے ہیں، تو جب وہ مایوس ہوئے، اپنی اصلاح نہیں کیا، مایوس ہو گئے کہ بس اب ہماری پکڑ آ گئی، ہم نہیں بچ سکیں گے، لیکن جب انہیں موقع تھا کہ اپنی اصلاح کر لیتے، اپنے آپ کو درست کر لیتے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کر لیتے، اللہ کے نظام کو اپنا لیتے، جب وہ اپنی طغیانیوں میں مصروف رہیں اور بڑی شدت کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ اس میں مصروف رہیں، اس سے نکلنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، دراصل وہ خاص راستے کے بارے میں صحیح رخ پر نہیں ہیں۔ اب اگر ان پر رحم اللہ کرتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، یا انسانی اس کا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، انہیں سب کچھ دے رہا ہے، فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، اور جو انہیں تکلیف پہنچتی ہے اسے بھی وہ کھول دیتا ہے، تو وہ اپنی طغیانیوں میں بڑی گہرائی سے مہو رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، اسے سوچنا ہی نہیں چاہتے، اور جب انہیں سزا میں پکڑا جاتا ہے، یعنی جب سزا دے کر اللہ انہیں پکڑتا ہے، تب بھی وہ سستی نہیں دکھاتے، وہ اپنے اسی ہٹ دھرمی کے اصول پر قائم رہتے ہیں، اسی ملاوٹی احکامات کی اتباع کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر نہیں سمجھتے ہیں، اس میں کوئی سستی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ سے گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں، نہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، نہ اس سے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں کہ رب کی بات کیا، اب ہم اس کی اصلاح کے لیے سب کچھ کر لیں گے۔ لیکن جب ان پر شدید سزا کی قوت کا عنوان کھل جاتا ہے، جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم نے کیا کیا، لیکن اب کیونکہ نتیجے کا وقت ہے، لہذا اس وقت کا گڑ گڑانا رونا کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ سزا مل کر رہتی ہے، کیونکہ وہ عنوان کھل گیا۔ تو ایسا نہیں کہ پہلے آدمی خوشحال ہوتا ہے تو اللہ اس کو ہی سزا میں پکڑتا ہے، اور اگر خوشحال نہ ہو تو نہیں پکڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کی یاد دہانی سے دور بھاگے، اسے بھلا دیا، اللہ کی یاد دہانی کو، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اس میں ملاوٹ کرنے لگے، تو پھر سزا ضرور دی جاتی ہے، لیکن وہ ایک وقت مقرر ہے کہ کس حد تک آپ سرکشی میں جا سکتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ کر مہلت دے کر آزماتا رہتا ہے، اور اس آزمائش میں آپ کو بڑی فراوانی کے ساتھ ہر خوشحالی کا عنوان بھی کھول دیتا ہے،
تاکہ اپنی اصلاح کا موقع حاصل کریں. جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اصلاح کر لیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ اپنی اسی ہٹ دھرمی کے اصول پر چل رہے ہوتے ہیں، اسی ملاوٹ والے اصول پر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ کے احکامات میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے اسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. لیکن جب انہیں اچانک سزا پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے کہ کاش ہم نے اللہ کی ہدایت کو سمجھا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بغیر سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ان پر عمل کر لیا ہوتا. اس وقت انتہائی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ صرف خوشحال لوگوں کو سزا دیتا ہے، بدحالوں کو نہیں دیتا. بدحالی بھی دراصل اللہ کی یاد دہانی سے دور رہنے کا نتیجہ ہے. جب اللہ کی یاد دہانی کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو بدحالی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تو خوشحالی والا راستہ بتا رہا ہے. اللہ باکردار انسان بنا رہا ہے، بہترین معاشرہ بنا کر دے رہا ہے، اور آپ کو وہ سلامتی والا نظام دے رہا ہے کہ جس کی دنیا خواہش کرتی ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے اس کو پسند بھی کیا ہے. وہ اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ کے احکامات کو اللہ کے آیتوں کے ذریعے ہی سمجھیں گے، اس کی کتاب کی آیتوں کے ذریعے اس کی تصدیق کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو وہ نتیجہ ملے گا. اگر آپ اس سے منہ موڑے رہیں گے تو یقینی سی بات ہے کبھی نہ کبھی آپ کو سزا ضرور پکڑے گی، اور اس سزا سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں. چاہے آپ اس کے لیے سستی نہ کریں، آپ نہیں گڑ گڑائیں، یعنی آپ کے سامنے بات آ بھی رہی ہے کہ یہ کچھ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، پھر بھی آپ اسی کام میں مشغول رہتے ہیں، اپنے عمل میں سستروی اختیار نہیں کرتے ہیں، جیسے مشرکانہ کام کرتے ہیں اسی میں مزید مشغول رہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں. تو بالآخر اللہ سزا کی قوت کا عنوان کھول دیتا ہے، اور جب یہ قوم کو واضح احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی اب ہم سزا میں مبتلا ہو گئے ہیں، جب وہ مایوس ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ عمل تو ہے ہی نہیں کہ ہم سزا سے بچ سکیں. تو سزا آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں تاکہ سزا سے بچ سکیں. عذاب کا انتظار کر کے جب آ جائے پھر اپنے آپ کو سدھارنا چاہیں تو وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر سزا آ کر رہتی ہے، پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اور اللہ نے متعدد واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں پچھلی قوموں کے جنہیں سزا دی گئی، اور بتایا گیا کہ جب انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کیا پھر اللہ نے سزا دیا. اللہ نے فوری پکڑ کسی کو نہیں کیا. اگر اللہ فوری پکڑتا تو کوئی بھی زندہ ہی نہیں بچتا. اللہ نے بڑی مہلت دے رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے. اللہ کے احکامات کو آپ روزانہ بیٹھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں تو آپ کو اچھے نتائج مل جائیں گے. اور اگر آپ اللہ کی یاد دہانی سے منہ موڑے رہیں گے، اللہ کی یاد دہانی کو بھلا رکھیں گے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اور اپنے مشرکانہ اعمال پر ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، تو بالآخر سزا آ کر رہے گی، اور اس وقت اسے کوئی نہیں بچا سکتا. نہ اس وقت کوئی تاخیر کی جاتی ہے، اور نہ کوئی پہل کیا جاتا ہے، اور نہ اللہ پھر چھوڑتا ہے. پھر سزا میں ملوث ہوتے ہیں. اس وقت آپ کتنی مایوسی کا شکار ہو جائیں، اور اس وقت رونا بھی شروع ہو جائے کہ اللہ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں، تو اب وقت گزر چکا ہوتا ہے. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.